اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدل گزر رہے تھے انہی علاقوں میں سے، تو انہوں نے جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ جو دن تھا وہ اس جگہ پہ تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ مکہ سے عبد المالک فرید صاحب، اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے تھے، اور جہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس جگہ کی زیارت کرواتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے وہ کر لیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں طائف میں، اور اس جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زبان سے فرمایا کہ زندگی کا جو سب سے غمگین ترین لمحہ تھا وہ یہاں پہ گزارا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے جو غمگین دعا تھی وہ یہاں پہ مانگی تھی۔ وہ دعا کیا تھی اور وہ واقعہ کیا تھا، آئیے جو ہے آپ کو ہم اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور وہ مسجد بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے کفار قریش کے پاس، اور جنہوں نے انگور پیش کیے تھے، آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے اور پوری جو ہے تاریخ بتائیں گے اور زیارت کروائیں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ان باغات کے ہی علاقوں میں۔ یہ میرے پیچھے جو ہے یہ مسجد جو ہے مسجد عداس رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے، کہ یہاں پہ جو ہے مطلب ان کا ٹھکانہ تھا جس جگہ جو ہے یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ آپ یہ بالکل دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائڈ پہ مسجد۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کا وصال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے جو ہے اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سختیوں میں بہت تیزی کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ طائف جا کے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دیں، کہ شاید وہ لوگ اگر اسلام لے آئے تو کچھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت مل سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ طائف آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے بنو ثقیف کے پاس گئے۔ بنو ثقیف وہی قوم ہے جن کی قوم میں سے حجاج ابن یوسف الثقفی جو ہے مشہور ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے بنو ثقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک اور علاقے میں بنی عبد بن یالیل بن عبد کلال کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے پہنچے۔ یہ 3 بھائی تھے جو سردار تھے، عامر بن عبد بن یالیل اور مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے۔ ان لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ان لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور مغلظات بکیں، اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہماری زمینوں سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو ان لوگوں نے جو ہے 2 حصے بنا لیے، اپنے جو لوفر لفنگے تھے اپنی قوم کے، ان کو جو ہے پتھر دے کے، مطلب وادی کے جو ہے دائیں بائیں جو ہے قطار میں کھڑے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے جو ہے مارنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم یہ گلی دیکھ رہے ہیں، یہ مثال میں پیش کر رہا ہوں نعوذ باللہ، کہ مطلب لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف کفار طائف تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدل گزر رہے تھے انہی علاقوں میں سے، تو انہوں نے جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ جو ہے رضی اللہ عنہ جو کہ ساتھ تھے، غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون مبارک ہے وہ مطلب عاقب جو ہے پاؤں تک جو ہے سارا خون ہی خون تھا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ ٹخنوں تک جو ہے لہو لہان ہو گئے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کا جو ہے سر جو ہے لہو لہان ہو گیا ان پتھروں کی وجہ سے۔ تو اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اس وقت، اس علاقے کے اندر جو ہے باغ تھا قریش کا۔ قریش میں سے جو ہے عتبہ بن نبی ربیعہ
اور شیبہ بن ابی ربیعہ کا جو باغ تھا وہ یہاں پہ تھا، یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو پیچھے مسجد بھی دکھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر جو ہے داخل ہو گئے۔ جی، اس وقت ہم عداس رضی اللہ عنہ کی مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں آگے اس جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی اور آرام فرمایا تھا۔ یہ سامنے مسجد ہے جو کہ مشہور ہے نسبتاً حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اسی وقت جو ہے بعض لوگوں کے ہاں بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے، اور اس طرف سے جو ہے جو حضرت عداس رضی اللہ عنہ کی مسجد منسوب ہے ان کے نام سے، وہ اس طرف سے بالکل سیدھا آپ ایسے جائیں گے تو یہاں سے، اور یہ جو ہے اس کے سامنے مسجد۔ جی، تو اس طرف سے ہم جو مسجد سے آئے تھے جو کہ مشہور ہے منسوب ہے حضرت عداس رضی اللہ عنہ، اور ساتھ میں ہم نے آپ کو جو مسجد بلال اور مسجد علی بن ابی طالب کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور جو ہے یہاں پہ پیش کیے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مطلب یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے ساتھ جو ہے مطلب آرام کیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے انگور پیش کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عداس رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جو کہ عتبہ بن ربیعہ کا جو غلام تھا۔ وہ مسجد بالکل اس طرف ہے، اس مطلب یہاں سے کوئی تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں تو آبادی نہیں تھی، تو دور سے ہی مطلب ہے کہ لوگ دیکھ لیتے تھے اور مشاہدہ کر لیتے تھے۔ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں، وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا۔ تو جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو عتبہ بن ابی ربیعہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں اور تھکاوٹ سے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام جو کہ عداس رضی اللہ عنہ، جن کی مسجد ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، وہ اسی وادی میں ہے، مطلب اس جگہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ میں لوکیشن جو ہے انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو عتبہ بن ابی ربیعہ نے کچھ انگور دے کے ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ عتبہ بن ابی ربیعہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا تھا کہ اگر قریش میں سے کسی میں خیر ہے تو وہ جو سرخ اونٹنی والا آ رہا ہے اس میں خیر ہے۔ تو وہ جو سرخ اونٹنی پہ جو سوار تھا وہ عتبہ بن ابی ربیعہ تھا۔ بہر کیف جب عداس رضی اللہ عنہ جو کہ نصرانی تھے، غلام تھے عتبہ کے، وہ پیش ہوئے انگور لے کے، تو جب وہ واپس ہوئے عداس عتبہ بن ابی ربیعہ کی طرف، تو اس کے بھائی نے اسے کہا، یا اس کے پاس جو بھی دوسرا بندہ بیٹھا تھا عتبہ کے ساتھ، اس نے کہا کہ تمہارا جو خادم ہے نا، جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کافر گیا تھا اور اب جو ہے اسلام لے کے آیا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ اس کا کلام ہی ایسا ہے کہ جو بھی بندہ اگر دل سے بات سن لے تو وہ جو ہے اس کے جادو سے بچ نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے، وہ کوئی جادو نہیں تھا، لیکن ان کی یہ سوچ ہوتی تھی۔ جا رہے ہیں آگے اس جگہ پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی اور آرام فرمایا تھا، اور جہاں پہ جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ پاک کا حکم لے کے آئے تھے، اور ساتھ میں ان کے پہاڑوں والا فرشتہ تھا۔ تو آئیے آپ کو وہ پہاڑی بھی دکھاتے ہیں، وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور وہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی غمگین ترین جو ہے جو دعا مانگی تھی وہ وہاں پہ تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں عبد المالک فرید صاحب، یہ ماشاءاللہ علم علی راسہ نار، عربی میں ایک مثال ہے کہ جھنڈے کے اوپر جو ہے مطلب جو آگ ہوتی ہے کہ دور سے نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ مکہ سے عبد المالک فرید صاحب، شکریہ۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں سے جب گئے قرن الثعالب جو کہ میقات ہے اہل نجد کی، وہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حضرت عائشہ کو کئی سالوں بعد جو ہے آپ نے یہ بیان کیا، جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پر جو ہے احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیری قوم نے مجھے بہت دکھ دیے، لیکن جو دکھ مجھے طائف کے دن دیا کہ مجھے اتنا دکھ پہنچایا ان لوگوں نے کہ میں جب قرن الثعالب پر پہنچا تو تب مجھے ہوش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو دعا مانگی تھی وہ غمگین ترین دعا تھی، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں نہ ہی قوت ہے، تیرے سوا کوئی طاقت نہیں نہ ہی قوت ہے۔ لا حول ولا قوت الا بک۔ تو اس پر جبریل علیہ السلام اس دعا کے بعد حاضر ہوئے، اور اس وقت جو ہے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور اس نے کہا کہ یا محمد، اللہ پاک جو ہے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے اللہ پاک نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو بھی حکم دیں گے یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس پر پہاڑ کے فرشتے نے سلام کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان دو بستیوں کو آپس میں ملا دوں؟ مطلب مکہ اور طائف، الفاظ ہیں کہ دو پہاڑوں کو۔ تو اس کی جو تفسیر آئی ہے بعد میں کہ ایک جبل ابو قبیس تھا جو کہ صفا والمروہ کے پاس ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شروعات میں جو ہے کھڑے ہو کر دعوت دی تھی، تو ابو لہب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی تھی، تو اس پر جو ہے سورۃ المثل تبت یدا ابی لہب وتب اتری تھی، اس پہاڑ کے بارے میں۔ اور دوسرا جو ہے طائف کا یہ جو پہاڑ ہے، مطلب جو پہاڑی علاقہ ہے پورا ایک ہی پہاڑی، اس کے بارے میں تھا کہ کیا ان دو کو آپس میں ملا دوں۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ایسا عذاب کہ دونوں جو ہے قومیں قریش اور یہ جو طائف کے جو کافر تھے یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کا نام پکاریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی یہ گوارہ نہیں کیا کہ ان پر جو ہے اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے۔ اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کے نبی انشاءاللہ ہمارے اور ہم آپ سب کے جو ہے قیامت کے دن جو ہے شفیع بنیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو جو ہے ہمیں کس حوالے سے کرنی چاہیے
وہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب کو جو ہے ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آپ سب سے بھی جو ہے دعاؤں کی گزارش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔